السلام علیکم۔ پیپلز پارٹی کا تنخواہ اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ، بجٹ میں 30% ڈسپیرٹی، پے اسکیل ڈویژن اور تنخواہ اور پینشن کے متعلق اسلام آباد سے بڑی خبر۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزراء کے درمیان بات چیت کے بعد وزیراعظم کو آگاہ کر دیا ذرائع حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کا آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ سول اور ملٹری تنخواہوں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر خزانہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کر رہے ہیں، پینشن اصلاحات جاری ہے، GDP $400 ارب سے زائد ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام آ چکا ہے، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کر رہے ہیں۔ سول اور ملٹری تنخواہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکیں گے پوری مدد کریں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا ہے کہ PIA ری لانچ کے عمل سے گزر رہی ہے، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس جمع کرانے کا عمل آسان بنائیں گے۔ 24 اداروں کی نجکاری کے لیے نجکاری کمیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ PIA کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ 3 ڈسکوز کی نجکاری ہو رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کا عمل مرحلہ وار جاری ہے، پینشن اصلاحات پر عمل درآمد ہو چکا ہے، حکومت مالیاتی نظم و ضبط لا رہی ہے۔ جاری مالی سال کے دوران قرضوں کی واپسی میں 1 ٹریلین روپے کی کمی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری GDP $400 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اسلام آباد سے اہم خبر۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی حکومت کی خصوصی کمیٹی نے سرکاری ملازمین کو پینشن اصلاحات، تنخواہ میں اضافے سمیت دیگر مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی، جبکہ لیو انکیشمنٹ کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں اگلے ہفتے اجلاس بلایا جائے گا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر برائے پارلیمانی امور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس منگل کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں وزارت خزانہ، وزارت قانون و انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسران سمیت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اگیگا کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان باجو سمیت گرینڈ الائنس کے دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے مطالبات حل کرنے کے لیے حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان طے پائے گئے تحریری معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد رحمان باجوہ نے ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم ہے۔ وزیراعظم امدادی پیکیج اور لیو انکیشمنٹ سمیت تاجروں کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ یاد رہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ معاہدے کے مطابق، جس میں 3 وفاقی وزراء بشمول رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری وغیرہ شامل ہیں، اس کے مطابق 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پے اسکیل ڈویژن اور تنخواہ اور پینشن میں اضافہ اور پینشن اصلاحات شامل ہیں۔ اور نیوز پیپرز کے مطابق افواج اور سول ملازمین کی تنخواہ میں ایک جیسا اضافہ دفاعی ضروریات پوری کریں گے۔ وزیر خزانہ دنیا ہماری معاشی بہتری کی رفتار پر حیران، تنخواہ میں 6 تا 10% اضافہ زیر غور، تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا آسان، قرض ادائیگی کا بوجھ کم ہونے کی توقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں مسلح افواج کی تنخواہ میں شہریوں سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ قوم کی دفاعی ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ ابھی تک ایسی کوئی تجویز نہیں کہ دفاعی اہلکاروں کی تنخواہ میں عام سرکاری ملازمین سے زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ یہ بیان ان افواہوں کے بعد سامنے آیا ہے کہ حکومت مسلح افواج کی تنخواہ میں نمایاں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حکومت سنگل ڈیجٹ تک محدود افراط زر کی شرح کے پیش نظر 6 سے 10% کے اضافے کے درمیان تنخواہ میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ اور نیوز پیپر کے مطابق سرکاری ملازمین اگیگا کے زیر اہتمام مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافے کے لیے
10 جون کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازمین کے یونینز نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین عگیگا کے زیر اہتمام مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافے کے لیے 10 جون کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ احتجاج کو کامیاب بنانے اور زیادہ سے زیادہ ملازمین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اور حزب اختلاف کے ممبران نے اپنی تنخواہ اور مراد میں 400% اضافہ کیا، جبکہ غریب سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے لیے کبھی IMF اور خزانہ خالی ہے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، جو کسی طور پر قبول نہیں۔ انہوں نے سرکاری ملازمین سے اپیل کی ہے کہ 10 جون کو گھروں سے نکل کر اسلام آباد کا رخ کریں اور اپنے حقوق حاصل کریں۔ JN نیوز کے مطابق بلاول بھٹو اور وزراء کے درمیان بات چیت کے بعد وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کا آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ JN نیوز کے مطابق بلاول بھٹو اور وزراء کے درمیان بات چیت کے بعد وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کا آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ تمام ساتھی 10 تاریخ کے حوالے سے بھرپور تیاری رکھیں۔ ہر صورت کے اندر، ہر صورت میں آپ کو یہاں پہ پہنچنا ہے۔ جو اضافہ ہے معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہاتھ لگ چکے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا ہے اور پے اسکیل ریوائز کرنے ہیں، کوئی مثبت چیز اس کے حوالے سے نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ کچھ لوگ پروپیگنڈا میرے نام کے حوالے سے کہ 50% تنخواہیں ایڈ ہاک میں اضافہ کے ساتھی جو ہے تسلی سے بیٹھ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں، ایگریمنٹ کے حوالے سے پازیٹیو ہے۔ یہ تمام چیزیں کب ہوں گی پینشن اور دیگر کے اوپر؟ جب ہم ایک بڑی تعداد میں ادھر آئیں گے، 3 وفاقی وزراء کابینہ کے جب یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ملازمین جن کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا ہے وہ باہر موجود ہیں، اور ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب بہت پازیٹیو چل رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو یہ سارے کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، مگر آپ نے جاگتے رہنا۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ کوارڈینیشن کریں، اور ہمیشہ سے کچھ برساتی مینڈک جو بجٹ کے دنوں میں نکلتے ہیں، ابھی بھی وہ دکاندار اور ساری چیزیں کہ بھائی فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے، یہاں پہ کوئی پازیٹیو چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی تو پھر صوبوں میں ہوگی، ہو سکتے وہاں میں